بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم، میرے دل کے بہت ہی قریب میرے بڑے بھائی خالد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اور طارق بھائی آپ کا بہت شکریہ. میرے بڑے بھائی سید شعیب صاحب، آپ کا یہاں موجود ہونا، آپ کے ساتھ میرا یہاں بیٹھنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. کیونکہ ایک وہ ہمارے سول سروسز میں ملٹری میں ٹرم ہوتی ہے، اسے 2C کہتے ہیں، ڈبل سی. اور اس ٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آفیسر میں دو خوبیاں ہوں تو وہ 2C ہوتا ہے. ایک کمپٹنسی ہو، دوسرا کریکٹر ہو. تو اللہ نے میرے بھائی کو، ہمارے کمشنر صاحب کو، یہ دونوں خوبی ہیں، کمپٹنسی بھی اور کریکٹر بھی عطا فرمایا ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس قصبے میں کمشنر صاحب جیسا ایک قابل آفیسر اس وقت میں ہم موجود ہے. حضور والا، میری جو ساری گفتگو ہے، میں نے ابھی وہ ٹائم کا میں پوچھ رہا تھا طارق صاحب میں کتنی دیر بات کروں، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 20-25 منٹ ہم بات کر لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میری اس 20-25 منٹ کی گفتگو میں 3 امپورٹنٹ میسج ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک شخص جو لاہور سے چلا اور یہاں پہنچا، کریڈٹ گوز ٹو خالد صاحب، اور آپ سے بات کر رہا ہے، وہ 3 میسج سمجھ لیں. میرے 3 میسج قبولے اور قبولے کے لوگوں کے لیے، قبولے کی یوتھ کے لیے، وہ 3 میسج ایک تحفہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں علم، حکمت، دانش اور کامیابی والے جتنے لوگ ہیں، وہ جب کسی کو آفر کرتے ہیں کہ کوئی تحفہ ہے، تو سامنے والے کو بالکل علم ہو جاتا ہے کوئی خیر کی بات ملنی. ہم سوسائٹی کیونکہ بہت پیچھے ہیں، ہم مٹیریلسٹک کامیابی کو، مٹیریل سائڈ کو مانتے ہیں. سو یہ 3 میسج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان تینوں کے پیچھے میری ایک تحقیق ہے، ایک میرا تجربہ ہے، ایک میرا مشاہدہ ہے. سب سے پہلا جو میسج ہے وہ ایک کہانی کے ساتھ جڑا، اور وہ کہانی جو ہے وہ ایک بچی کی، بیٹی کی کہانی ہے. اس کا نک نیم مانیہ تھا. ہسٹری اس کو مانیہ کے نک نیم سے جانتی ہے. اور 4 جولائی 1934 ہالینڈ کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا. 4 جولائی 1934 جب وہ دفن ہوئی تو دنیا میں ہر روز کتنے لوگ مرتے ہیں اور دنیا کی قبروں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کتنے پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ مانیہ جس کی 66 سال عمر تھی، اور جب یہ دفن ہوتی ہے 4 جولائی 1934 ہالینڈ کے ایک قبرستان میں، تو یہ مختلف تھی، پوری دنیا سے بہت مختلف تھی. کیوں مختلف تھی؟ یہ مختلف کو جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، 1934 سے بہت پیچھے. اور پیچھے جا کے وہ مانیہ جو صرف 19 سال کی تھی، وہ 19 سال کی مانیہ جو سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور کسی گھر میں ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی ایک 9 سال کی بچی کو. وہ 9 سال کی بچی کو ٹیوشن پڑھانے والی مانیہ خبر نہیں کیا غلطی کرتی ہے کہ اس گھر کی مالکن یعنی بچی کی ماں اس کو چٹیا سے پکڑتی ہے اور گھسیٹ کے گھر کے باہر لا کے کھڑا کرتی ہے اور ایک جملہ بولتی کہ تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم پورے دن میں ایک بار تو کھانا کھا سکتی ہو، پورے ہفتے میں تمہارے پاس صرف پہننے کے لیے ایک لباس ہوتا ہے، اس کو دھوتی ہو پھر دوبارہ پہنتی ہو. کیا تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم میرے گھر میں اس انداز سے بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد میری بیٹی کو پڑھاؤ؟ اس انداز میں شاید کوئی ایروگنس تھی. میں واقعے کو تھوڑا سا ٹرن کریں. وہ لڑکی جس کو چٹیا سے پکڑ کے گھسیٹ کے مالکن نے سڑک پہ کھڑا کیا تھا اور کھڑک سے دروازہ بند ہوا تھا، اس لڑکی کے چہرے پہ گرد تھی، کپڑے خراب ہو چکے تھے. وہ اٹھتی ہے، اپنا چہرہ جھاڑتی ہے، اپنی چٹیا ٹھیک کرتی ہے، نم آنکھوں کے ساتھ بند دروازے کے کواڑوں کو دیکھتی ہے اور ایک بات کہتی کہ شاید تاریخ میں تمہیں کوئی بھی نہ جانے، لیکن یہ 19 سال کی مانیہ کو دنیا نے جانا ہے. وقت گزرتا ہے، سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، ایڈمیشن لیتی ہے، فرانس میں فزکس پڑھنا شروع کرتی. اس کے استاد سب کے سب اور اس کے ارد گرد کے جتنے فیلوز تھے وہ کہتے تھے ایک عجیب سا مانیہ میں خط تھا، ایک ایسا خط جو کسی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جیسے میری آواز ہے تو گونج رہی ہے، میری آواز ایک ایکشن ہے، اس کی ایکو ایک ریئیکشن.
جیسے ہاتھ میں ماروں تو میرے ہاتھ کی فورس ایک ایکشن تھی، جو درد مجھے ہوا وہ ریئیکشن تھا. اس طرح ہماری ذات میں بھی کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد کوئی ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے. بعض لوگ اس ریئیکشن کو مینج نہیں کر پاتے. جیسے ایک بھرا ہوا غبارہ، اس کو دبایا جائے پچکتا ہے، دو پول بنتے ہیں. کچھ کی زندگی میں کوئی حادثہ واقعہ ان کی ذات کے دو پول بنا دیتا ہے. نفسیات اس کو بائی پولر کہہ دیتی ہے. اور یہ عجب سا خط جو مانیہ میں تھا، یہ اس حد تک تھا کہ وہ اگر لیبارٹری میں جاتی تھی تو 20 گھنٹے ریسرچ کرتی تھی. آنے والے دنوں میں اس نے پی ایچ ڈی مکمل کی، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب کام کیا. اس نے 4 سال تک 8 ٹن لوہا، جو بالکل ایک سالڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کو میلٹ کیا. 8 ٹن لوہے سے مٹر کے دانے کے برابر ایک مٹیریل بنایا. اس مٹیریل کو آپ اور میں، آج ساری دنیا جانتی ہے، اس کو ریڈیم کہتے ہیں. اور ریڈیم کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جتنی لیزر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، بالخصوص کہہ لیجئے شعائیں لگتی ہیں کینسر کے بعد، وہ ریڈیم کی لگتی ہیں. وہ 4 جولائی 1934 میں جو قبر تھی، اس قبر پہ مانیہ کا نک نیم نہیں لکھا تھا، اصل نام لکھا ہوا تھا، اور وہ نام تھا مدام کیوری. مدام کیوری کے بغیر دنیا کی کوئی کیمسٹری کی کتاب مکمل نہیں ہوتی. اور مدام کیوری کا یہ کام اس ایکشن کا جو کسی نے تذلیل کی تھی، اس ایکشن کا ریئیکشن تھا، جو اس نے کر کے دکھایا کہ دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے، اور اس مخلوق کا جو مستقبل ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہونے والے واقعے سے نہیں ہے. وہ اس قید میں نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ واقعہ ڈیسائیڈ کرے کہ فیوچر کیا ہوگا. جم رونز جو کہ سیلف ہیلپ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کا گرو ہے، وہ پوری صدی جو ختم ہوئی ہے پچھلی، اس کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے پوری صدی کا جس طرح انوینشنز ہوئی ہیں، ایجاد ہوئی ہیں، دریافتیں ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے انسان کے بارے میں پوری صدی کی سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے کہ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے. جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے اس کے مستقبل کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا. میں جیلوں میں جاتا ہوں، وہاں پر قتل کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے قتل کیوں کیا، تو جس وجہ سے انہوں نے قتل کیا ہوتا ہے 90% ایسی وجوہات ہیں جن کو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک غلط فیصلہ ہوتا ہے جس کے بعد ان کو سزائے موت یا پھر عمر قید ہو جاتی ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اس کا جواب جو ہے وہ دینے والا مانیہ کی طرح بھی دے سکتا ہے اور جیل کے قیدی کی طرح بھی دے سکتا ہے. ہم سب، میرا خود کیونکہ تعلق گجرات سے ہے اور ایک قصبے سے، گاؤں سے ہے، ہم سب جو قصبوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہماری لائف زیرو سے نہیں سٹارٹ ہوتی. زیرو ہوتا ہے زمین کا لیول، ہماری لائف مائنس سے شروع ہوتی ہے. ہم نے پھر زیرو پہ آنا ہوتا ہے، پھر زیرو پہ آنے کے بعد ہم نے آگے جانا ہوتا ہے. آپ اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا. رب تعالیٰ جب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نریٹ کرتا ہے، قرآن میں بتاتا ہے، تو وہ بھی بتاتا ہے وہ کنویں میں گرا دیے گئے. کنواں زمین کا مائنس ہوتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ مائنس سے شروع کر کے اگر رب کا کرم اور فضل ہوتا ہے تو پھر وہ مائنس سے شروع ہونے کے بعد بھی بندہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ کسی مقام کو پا لیتا ہے. یہ فضل اور کرم کی طاقت ہے. اور یہ فضل اور کرم کی شکل میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا ہے. وہ ریئیکشن، جس کا میں نام آج سے بدل رہا ہوں، وہ ریئیکشن نہیں ہے، وہ رسپانس ہے. دنیا کی ٹوٹل گوگل پہ جا کے دیکھیے گا، مخلوقات کی جو تعداد ہے وہ ہے 87 لاکھ، 8.7 ملین، جس میں سے ایک اسپیشی ہے انسان. اس ایک اسپیشی کو اللہ نے اشرف المخلوقات کے درجے پہ رکھا. ساری مخلوقات پیچھے، اور ہم انسان باقی مخلوقات سے بہت افضل، بہت اعلیٰ عرف ہے. ایون کہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ کئی مخلوقات ہم سے کچھ خوبیوں میں ہم سے بہت آگے. آپ بھاگنا چاہیں 122 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے نہیں بھاگ سکتے، چیتا بھاگ سکتا ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو 60/60 کلومیٹر کی رینج میں آپ نہیں دیکھ سکتے. اوپر جا کے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بلر ہو جائیں گی، آپ کا فوکس ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ایگل دیکھ لیتا ہے.
آپ اسمیل کرنا چاہیں آپ اسمیل نہیں کر سکتے، لیکن ایک ریچھ، اس کی جو میموری ہے، یا کتے کی جو سونگنے کی حصہ ہے وہ انسان سے کئی گنا زیادہ ہے. چکھنے کی حص ہمیں ایک فطرت نے دی ہے، ایک سیکھنی پڑتی ہے. دنیا میں ایک پروفیشن جس کو ٹیسٹرز کہتے ہیں، وہ اسی زبان جو آپ کے منہ میں ہے، ان کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، وہ اسی زبان سے 14 ذائقے مختلف بتا دیتے ہیں، وہ 14 کس طرح. تو آپ کے پاس جو غیر معمولی ابیلٹی ہے باقی 8.7 مخلوقات سے بڑھ کے، وہ ہے ایک ابیلٹی، اس کا نام ہے رسپانس. اور رسپانس کا مطلب ہے کہ آپ کے انسان ہونے کا جو شرف اللہ نے دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چوز کرتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا اب میں نے کیا کرنا ہے. یہ پہلا سبق تھا. سبق یہ تھا کہ آپ زندگی میں کہیں موجود ہیں، کبولہ میں ہے یا میری طرح محمدی پور میں موجود ہے، آپ نے اس وقت ڈیسائیڈ زندگی میں کرنا ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں. ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے یہ نہیں میٹر کرتا کہ آئے کہاں سے ہو، میٹر کرتا ہے جا کہاں رہے. جو آپ کی سمت ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو اگلا مقام ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں خالد صاحب اور طارق صاحب کی فیملی ہے. یہ فیملی اپنے لیے نہیں جی. دیکھیں، کامیاب ہونے کے بعد عمومی رجحان پاکستان میں جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. میں اپنے گاؤں کی ایسی بڑی فیملیز کو شاہ صاحب جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، مطلب میرا گاؤں کا، کیونکہ کئی طرح کے کنٹریبیوشنز ہیں. کنٹریبیوشنز میں رائٹ ہینڈ تھے جناب کے امیر علی شاہ صاحب، کاکو شاہ ان کو کہتے تھے. کالا پنڈ انہوں نے خریدا تو کالا شاہ کاکو بن گیا. 65 کی وار تھی، پٹھان کوٹ کو ہٹ کرنے والا پائلٹ سجاد حیدری چند دن پہلے 96 کی ایج میں انتقال ہوا ہے. بی بی سی پہ انٹرویو تھا، میرے گاؤں سے تھا. فرسٹ شٹل جاتی ہے، سائنٹسٹ میرے گاؤں سے تھا. پری پارٹیشن کتنے آئی سی ایس آفیسرز میرے گاؤں سے تھے، کتنے شہدا میرے گاؤں سے، 2-3 وائس چانسلرز میرے گاؤں نے دیے ہیں. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کہیں سے چلیں، کسی مقام پہ پہنچیں، پھر واپس پلٹیں اور اس علاقے کی سیوا کریں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خالد ریاض صاحب اور طارق صاحب یہاں سے گرو کرتے، اس کے بعد حرام کو جاتے، پھر ادھر ہی رہ جائے. بڑی دنیا گئی ہے، اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے. یہ اس علاقے کی میں سمجھتا ہوں خوش بختی، اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ یہاں سے سفر شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کا رسپانس یہ ہے کہ یہ پے بیک اسی علاقے کو کر رہے ہیں. یہ آپ سب کے لیے ایک لرننگ. دوسرا آج کا سبق، میں شاہ صاحب نئی نئی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں، ڈھونڈتا رہتا ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں، پھر اسے سیکھتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، پھر شیئر کرتا ہوں. تو پچھلے کچھ سال سوا سال میں نے ایک ریسرچ شروع کی ہے ہارورڈ کی پروفیسر کے ساتھ مل کے، وہ ان قریب پبلش ہو جانی ہے بک کی فارم میں. ہمارا سوسائٹی کا بھی یہ چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں کام کرنے والے کو ہماری سوسائٹی بعد میں پہچانتی ہے، باہر والے پہلے پہچان جاتے. تو یہ بڑا ایک ڈائلما ہے. میری کتابیں MBTI وہ حیدرآباد انڈیا سے پرنٹ ہوئی، پاکستان میں وہ پرنٹ نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ میری بھی چوائس یہ سی باہر سے پرنٹ ہو جائیں. ابھی ہماری سوسائٹی بڑی چیزوں میں سیکھنے میں بہت پیچھے. ہمارا پورے کا پورا تعلیم کا نظام، پورے کا پورا جو نظام ہے ایجوکیشن کا، وہ رٹے پہ بیسڈ. اور دنیا کا پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ چلا گیا ہے کہ پہلے اسٹرینتھ نکالی جائے، ٹائپ نکالی جائے، اور اسٹرینتھ اور ٹائپ نکالنے کے بعد بچے کو وہ پڑھایا جائے جس کے لیے وہ پیدا ہوا. چند دن پہلے میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحب کو ایک ویڈیو دکھایا. وہ ویڈیو انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر، پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر کی پنجابی میں ویڈیو تھی. میں خالد بھائی کے ساتھ، طاہر بھائی کے ساتھ، شاہ صاحب کے ساتھ وہ ویڈیو 1.25 منٹ کی شیئر کر دوں گا تاکہ سب تک چلی جائے. اس ویڈیو میں انڈیا کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ بچوں یہ جو ٹیسٹ تم لوگ دے رہے ہو اپنی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کا، یہ 8ویں کلاس میں دے لو گے تو اچھا ہے تاکہ پوری زندگی میں پتا ہو کرنا کیا ہے. آپ کا پورا تعلیم کا نظام رٹے لگوا رہا ہے، نمبر دلا رہا ہے، GPA دلا رہا ہے، بچوں کو آتا جاتا کچھ بھی. پاکستان میں 2023 کا ریکارڈ یہ ہے، سٹارٹ اپ کہتا ہے PhD جو بےروزگار ہے 4000 ہے. انجینئرنگ کونسل پچھلے سال کا ریکارڈ یہ ہے 1 لاکھ انجینئر بے روزگار ہے. اور بڑا آسان ہے، اس کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے کہ جی ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. اللہ کے بندو، آج آپ نوکری کی ذرا ایڈ لگا کے بندوں کو انٹرویو لینے شروع کرو، آپ کو 100 میں سے 2 کام کے بندے نہیں ملیں گے. میں آج بتا رہتا ہوں، میرے دفتر میں 4 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کنٹینٹ کے حوالے سے. دعویٰ لوگ کرتے ہیں جی ہم کنٹینٹ کے ایکسپرٹ ہیں، کتاب پڑھتے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے جاب دے دوں. تو ایک 22-24 کروڑ کا ہم نے ہجوم پیدا کر دیا، جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کے پاس ڈیپتھ نہیں ہے.
تو اس 1.25 سال میں جو ریسرچ ہم نے ہارورڈ کے ساتھ مل کے کی، ہمیں ایک نئی بات پتہ لگی، جو یہ آج کا دوسرا سبق۔ نئی بات یہ پتہ لگی کہ دنیا کا جو ذہانت ماپنے کا ٹول تھا، پرانا ٹول، وہ تھا آئی کیو، جو 1986 میں دنیا سے آبسلیٹ ہو گیا۔ دنیا سے آئی کیو کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، نیا کانسیپٹ آ گیا۔ انہوں نے کہہ دیا جی آئی کیو نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے ای کیو، جذباتی ذہانت۔ اس کے بغیر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہا گیا کہ جتنا مرضی ذہین شخص ہے، اگر اس میں ای کیو نہیں ہے، یعنی برداشت نہیں ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ 85% اس کا رول کامیابی کا ای کیو کے ساتھ۔ وقت گزرا، 2 نئی ذہانتیں دنیا میں متعارف ہو چکی ہیں، اور یہ میرا دوسرا سبق والدین کے لیے بالخصوص۔ اپنے بچوں پہ مہربانی فرما کے یہ رٹوں سے باہر نکلوائیں، عملی طور پہ دیکھیں یہ 2 ذہانتیں ان میں ہے کہ نہیں ہیں۔ وہ 2 ذہانتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے سی کیو، ایک ہے اے کیو۔ سی کیو از دی کریٹیوٹی کوشنٹ، آپ کا بچہ جو ہے وہ کریٹو کتنا ہے، اور اے کیو از دی ایڈورسٹی کوشنٹ، وہ بدترین حالات میں سروائیو کیسے کرے۔ فور یور ویری کا انفارمیشن، تازہ ڈیٹا سن لیجئے گا، پچھلے سال میں آپ کی پوری قوم نے 10 ارب کی سیکیٹری کی میڈیسن کھائی ہے۔ فارماسوٹیکل والے ساری جو ہمارے فارمیسیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی اے ایل پی کی گولی بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے لوگ مانگ کے کھاتے ہیں، نیند کی گولی کھاتے ہیں، ینگسٹرز کھاتے ہیں، 2.25 ارب کی صرف یہ گولی بک گئی ہے۔ آپ سوسائیڈ کا ادھر اندازہ لگا لیجئے، ڈیٹا آپ کے پاس ایکوریٹ نہیں آتا کیونکہ لوگوں کو کور کرنا پڑتا ہے۔ کم از کم درجن سٹوریز تو میرے پاس ہیں جس میں فیملی کو کہنا پڑا نہیں جی راتی بچہ ستیا سی صبح اٹھیا کوئی نہیں ہے۔ اس میں افسروں کے بچے بھی ہیں، اس میں ججوں کے بچے بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگوں کے بچے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یا سوسائیڈ کی ہے یا نشہ کرنے لگ پڑے ہیں۔ کیوں؟ نیشن کے پاس آئی کیو شاید ہوگا، نیشن کے پاس اے کیو نہیں، ڈائیورسٹی کوشن نہیں ہے، برے حالات میں سروائیو کرنا نہیں ہے، عدم برداشت کا یہ لیول ہے۔ ہم کسی کو سنتے ہوئے فوراً بائسز میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندے کی جماعت کون سی، اس کا فرقہ کون سا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، اس کی داڑھی ویسی نہیں، اس کی ٹوپی ویسی نہیں ہے۔ اس قدر ہم ججمنٹل ہو چکے ہیں اور اس قدر انہیلدی ہیں مینٹلی کہ اس وقت سیکیٹری کی دوائی مفت و مفت جیسے بک رہی ہوتی ہے ویسے بک رہی ہے۔ مہربانی فرما کے اپنے بچوں میں ایڈورسٹی کوشن پیدا کریں۔ کیسے پیدا کیا جا سکتا؟ ایڈورسٹی کوشن کا مطلب ہے 5 خوبیاں ہونا۔ نمبر 1 خوبی جو ہے وہ ہے چینج لور، تبدیلی آئے تو اس کو قبول کرے۔ جیسے میں سری لنکا سے شاہ صاحب لینڈ کیا 2 دن پہلے 3 دن پہلے، تو سیم ڈے میں نے اپنے بیٹے کی جو ایف سی کالج میں پڑھتا ہے اور سیکنڈ ایئر میں ہے، اس کی بھی فلائٹ رکھوائی ہوئی تھی، اور اس نے انٹرنشپ کرنی تھی وائٹل والوں کے پاس، سیکنڈ ایئر کا بچہ، آئی سی ایس کا بچہ۔ تو اس دن جب میں اسے ملا تو اگلے 24 گھنٹے بعد میں نے کیونکہ فلائی کرنا تھا، میرا پہلا میئر یہ تھا کہ یہ چینج جو لاہور سے اس کو یہاں ملی ہے، یہ اس کو چینج کو ایکسپٹ کر چکا ہے۔ دس از دی ایڈورسٹی، فرسٹ اس کا جو سائن ہے، تبدیلی کو قبول کرنا۔ دی سیکنڈ سائن، فوراً ججمنٹل نہ ہونا، فوری طور پہ کوئی رائے قائم نہ کرنا، اتنا صبر کرنا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی رب کی منشا ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وزڈم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ، یہ بلیو پختہ ہونا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور مجھے پسند نہیں ہے اور غلط ہے، اس میں کوئی ایسا میسج ہے، میرے لیے کوئی ایسی لرننگ ہے جو آنے والے دنوں میں مجھے پے بیک کرے گی۔ چوتھی چیز، دی موسٹ امپورٹنٹ، کہ جو بھی مصیبت مجھ پہ آئی ہے، جو بھی چیلنج مجھ پہ ملا ہے، جو بھی ہرڈل میرے سامنے ہے، وہ میرے فائدہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، میرا ٹریننگ پروگرام، یہ میری لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی کہ یہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ انیشیٹو ہے، ایک نیا باب شروع ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر مائنڈ میں نہیں ہے تو ایڈورسٹی کوشن نہیں ہے۔ دکھ کے ساتھ کہوں، ہم پڑھے لکھے لوگوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں۔ نئی انفارمیشن سن لیجیے گا، سب سے زیادہ پاکستان میں جو ڈگری اس وقت بچے لے رہے ہیں وہ بی ایس سی ایس ہے، کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے۔ جتنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے ان کا ڈیٹا میں نے چیک کروا لیا ہے، 100 بچہ اگر پاس آؤٹ ہوتا ہے 10 رکھنے کے قابل ہوتا ہے، 90 رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ آئی کیو کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں نہ ای کیو ہے، نہ ان میں سی کیو ہے، نہ ان میں اے کیو ہے۔ وہ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، وہ کوآپریٹ ہی نہیں کرتے، وہ دفتری پالیٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا سبق سب سے امپورٹنٹ، اپنے بچوں کی تعلیم کی ڈیفینیشن چینج کیجیے۔ تعلیم صرف جو ہے وہ نمبر، ڈگری یا رٹا نہیں ہے،
بلکہ مشکل حالات میں کام کر. آج کا تیسرا سبق، یہ تیسرا سبق جو ہے اس کا تعلق سراسر وہ 5 سوالوں کے ساتھ ہے. میں سوال پوچھوں گا، خالد صاحب آپ کی اجازت سے میں ان سے چاہوں گا جب میں سوال پوچھوں اور یہ چاہیں کہ ویسا ہو تو یہ ہاں کریں، یس کریں. یس کر دیں گے. میرا پہلا سوال، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ وہ آپس میں ملا کے بنا کے بہن بھائیوں کے ساتھ لانگ ٹرم ساری زندگی چلے، جیسے خالد صاحب، طاہر صاحب، یہ پوری فیملی چل رہی ہے؟ آپ چاہتے ہیں؟ یس کی آواز نہیں صحیح ہے. دوسری چیز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ علم دوست ہو، سیکھے، ساری زندگی سیکھے، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ماں کی گود سے؟ چاہتے ہیں جی؟ یس کی آواز. تیسرا سوال، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو جو دنیا کی ٹاپ سکل ہے اس وقت وہ ہے ٹیم بلڈنگ، پیپل جینیس، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، وہ سکل آتی ہو؟ چاہتے ہیں جی؟ چوتھی بات، ورلڈ اکنامک فورم شروع ہو رہا ہے جی پرسوں. میرا ویزا لیٹ آیا، میں اب جا نہیں سکتا. تو ورلڈ اکنامک فورم، دنیا کے سارے برینز اکٹھے ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں. دنیا کے برینز، پریزیڈنٹس آتے ہیں، ٹاپ گروز آتے ہیں، بزنس لیڈرز آتے ہیں، آ کے بات کرتے ہیں. اس سال کی جو سکل مانگی جا رہی ہے وہ ہے پرابلم سالونگ. دنیا میں پرابلم پیدا کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، مسئلوں کو حل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ وہ سولوشنز کی طرف ہو، نہ کہ پرابلمز کی طرف ہو. یس؟ یس کی آواز. اینڈ دی لاسٹ موسٹ، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے میں توکل خدا بڑا لیول کا ہو، اس کو فکر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی چیلنج آئے وہ کہ جی میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں؟ چاہتے ہیں؟ مہربانی فرما کے یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ بچے میں خود ہی ہو جائیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم یہ 5 چیزیں ہم میں ہوتی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ساری زندگی بچہ سنتا ہے اپنی ماں سے، اے تیری پھوپھی چنگی نہیں ہے، اے پھوپھی دے منڈے بھی چنگے نہیں نے. ابا کہتا ہے تیرے مامے نہیں صحیح ہے، مامے دے منڈے کو بچ کے رہنا ہے. سر جی، ٹیم بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پسند نہیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے رزلٹ اچیو کرنا. 30 سال کی عمر میں وہ بچہ کسی ٹرینر کے ہاتھ لگتا ہے، میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹیم بلڈنگ سکھا دے. میں کہتا ہوں 30 سال جو تمہیں سکھایا گیا ہے وہ سکھایا گیا ٹیم بلڈ نہیں کرنے. میں ایک لیکچر کے ذریعے کیسے سکھا دے؟ 30 سال تمہارے گھر میں کوئی ایک کتاب نہیں تھی، ایک کتاب نہیں تھی، کیونکہ کتاب کا کلچر ہی نہیں تھا. شاہ صاحب میں پچھلے 4 ماہ میں نے 3 بیچ پڑھائے ہیں. ایک نیا تھا اسسٹنٹ کمشنرز کا، 32 بچے آئے ہیں. ایک تھا 17 سے 18 کا MPDD کا، ایک 18 سے 19 کا MPDD کا. میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ان کی تعداد تقریباً 150 میں کہہ دوں، 99% ہمارے آفیسرز کتابیں نہیں پڑھتے. نئی کتاب پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نئی ریسرچ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پورے ملک میں صرف ایک ڈسکشن ہے، وہ ہے سیاست کی ڈسکشن. چاہے کہ کھوکھے پہ چلے جائیں، وہ کہے گا میں تمہیں دسنا ملک کیوں چلانا. ان کو چاہ بنا کے پلا، وہ چاہ پلائے گا، وہ چاہ پینے قابل نہیں ہوئے گی، یعنی اپنا کام نہیں آتا. تو ہر بندہ کہہ رہا ہے جی ملک انج کر کے چلو نا، ملک صحیح چلے گا. یعنی جہاز بیٹھی سواری کہہ رہی ہے پائلٹ ٹھیک نہیں گا، اے میں بیٹھا ہوا تو صحیح چلاواں گا. مہربانی فرما کے وہ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں بچوں میں پیدا ہوں. سائیکالوجی کہتی ہے 63% ہم اپنے ماں اور باپ کی کاپی ہوتے ہیں. سیگمنٹ فرائڈ کے پاس 2 سال کا بچہ لے کر گئی نا ماں، دنیا کا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ. اس نے کہا جی اس کی گرومنگ کرنی ہے، بڑا انسان بنانا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا یو آر لیٹ، دیر ہو گئی ہے. اس نے کہا کتنی 2 سال دیر؟ اس نے کہا 3 سال دیر ہوئی. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا پہلے وہ ماں ہوتی جس کی تربیت ہوئی ہوتی تو پھر اس کے پیٹ میں وہ بچہ آتا اور پھر اس کی تربیت شروع ہونی تھی. ہمارا پرابلم یہ، ہم بندے کے پتر نہیں بنتے اور دنیا کا ولی اللہ ہم مانگتے ہمارے گھر پیدا ہو. خود ہم ٹھیک نہیں ہوتے اور دعا مانگتے ہیں کہ جناب ہماری اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے. تو سر یہ صدقہ جاریہ بننے کا سمپل کلیہ یہ ہے، آج جا کے اللہ سے دعا مانگ کے خود کو ٹھیک کیجئے. 63% آپ کے بچوں نے آپ کی کاپی بن جانا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کوئی ایک آدھ آزمائش کا کوئی کیس ہو سکتا ہے. 63% فوٹو کاپی مشین جیسے ہوتی ہے نا، جس جو چیز رکھیں وہی نکل جاتی ہے. ہم کاپی ہیں اپنے ماں باپ کی. میں اختتام پہ اگین خالد ریاض صاحب کا، طاہر اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قبولے میں اس ایونٹ کو رکھا. میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو قبولے میں میری تقریر ہے، میری بات چیت ہے، اس کی ریکارڈنگ مجھے بھی دیجیے گا.
تو ہر دن کو تقریباً کو 30-35 لاکھ تو مجھے لوگ مختلف جگہ سن رہے ہوتے ہیں. ابھی میں سر کو بتا رہا تھا کہ چند دن پہلے میں جیل گیا, قتل کر کے نہیں گیا, لیکچر دینے گیا تھا. تو میں دونوں جیلیں میرے پاس ہیں, میں ہوم نے مجھے این او وی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو میں لیکچر دینے گیا تو وہ جو قیدی تھا خالد صاحب وہی تعارف کروا رہا تھا میرا, یعنی جیسے تعارف پروفیسر صاحب کروا رہے تھے. تو وہ انہوں نے میرا جو تعارف قیدی نے کرایا مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے ریئلی لگا کہ میری وصولی ہوگی ساری زندگی کی محنت کی. اس نے کہا جی میں شاہ صاحب کو 3 سال سے فالو کر رہا ہوں. تو میرے فوراً کان کھڑے ہوئے کہ 3 سال سے جیل میں اگر ہے تو یہاں تو انٹرنیٹ نہیں چلتا, یہاں تو یوٹیوب نہیں چلتی, یہاں تو موبائل الاؤ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی 3 سال سے میں ان کا سنڈے کا ایک آرٹیکل پڑھتا ہوں جو دنیا کے اخبار میں چھپتا ہے. میں نے کہا یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, مجھے بھی نہیں خبر کہ میری لکھی ہوئی تحریر جیل کا ایک قیدی پڑھ رہا ہے اور اس کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور وہ بھی کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو رہا ہے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے, اور اللہ, یہ سب سے بڑی دعا ہے, مجھے یہ لگتا ہے میرے ماں باپ یہ دعا مانگتے تھے اور اللہ اس دعا کو ان کی ہمیشہ پورا ہی کرتا رہا, آج بھی آگے بھی پورا کرے. وہ کہتے تھے پتر جڑی سب تو بڑی ٹھنڈ ہے نا وہ یہ سیدھی ٹھنڈ نہیں ہے, دنیا کی سب تو بڑی ٹھنڈ اولاد تو ٹھنڈ آندی ہے. تو دنیا نے سب تو تتی چیز جڑی ہے ان کا یہ جملہ بڑے ہو, وہ کہتے ہیں سب تو تتا, تتا کہتے ہیں گرم, سب سے تتا توا نہیں ہوتا, سب سے تتی ہوا اولاد سے آتی ہے. تو حضور والا میری دعا ہے اللہ آپ کو وہ ٹھنڈ جو اولاد سے ملتی ہے اور اللہ آپ اس تپش سے بچائے جو اولاد سے ملتی ہے. اور سب سے بڑھ کے میری یہ بھی دعا ہے کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آخری میسج ہے, اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ پورے کیک کے اوپر ایک ٹاپنگ لگی ہوتی ہے, چیری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پوری گریس بنا دیتا ہے. اس پورے معاشرے کا ایک پرابلم ہے, ہم جب تک بندہ مر نہیں نہ جاتا ہم نہیں مانتے بڑا بندہ تھا. زندہ بندے کی ہم عزت کوئی نہیں کرتے, ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں, ہم سیاستیں کرتے ہیں, ہم شرارتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب کوئی کام کر رہے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کوئی کام کر رہا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ایجنڈا ہوئے گا, وہ یار اللہ کے لیے کوئی کر رہا ہے, آپ اسے اپریشیٹ بھی کرو, اس کو کاپی کرو تنقید کرنے کی بجائے. تو میری آپ سے درخواست ہے خدا کے لیے زندہ بندوں کی قدر دانی شروع کرے. میری آخری ایام میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے دوستی بنی تو یہ بات میں نے ان کے سامنے بھی کہی کہ جتنے پاکستان کے ہیروز ہیں جو زندہ ہیروز ہیں ان پہ موویز بننی چاہیے. اب جا کے دیکھیں ہم سایہ ملک ترقی کیوں کر رہا ہے, ہماری جو ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ان کی دیکھیں 300 ٹائم زیادہ کیوں ہے. آپ مووی دیکھیں جا کے سری کانت, کیا سی ایس ایس کرنے والے پاکستان میں وہ جو 12 فلم ہے اس سے زیادہ بڑی سکسیس سٹوریز نہیں ہے. 50 تو کہانی ہے میں جانتا ہوں جس میں کسی نے مزدوری کیا بعد میں مقابلے کا امتحان پاس کیا. ہم کسی ایک کہانی کو فلم میں نہیں لے کر آتے, ہم کسی ایک کہانی کو ٹربیوٹ بندے کو پیش نہیں کرتے, اور فلمیں ہم نے کیا بنا دی, بڈھا گجر فلموں کے نام ذرا دیکھیں نا, انہوں نے ایک گلی سٹریٹ سنگر اس کے اوپر بھی انہوں نے فلم بنا دی جی چمکیلا. انہوں نے آئیڈیاز دینے شروع کیے 3 ایڈیٹس. انہوں نے, میں چند دن پہلے آئی واز فلائنگ تو اس میں نے مووی دیکھی اونچائی, 4 بوڑھوں کی کہانی تھی, ایک اس میں سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تینوں پھر ماؤنٹ ایوریسٹ کی بیس تک جاتے ہیں. یعنی وہ آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے واش روم میں لکھا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی تھی ایتھے بیٹھ کے. تو مہربانی فرما کے میری یہ میں آپ ہے تو مزاح کی بات لگ رہی لیکن بڑا لیسن ہے, زندہ بندوں کی قدر کریں اور خدا کے لیے ان کو زندگی میں ٹریبیوٹ پیش کرنا شروع کریں. بڈھا بابا جو مر جاتا ہے نا اس کے کلوں پہ جتنا پھل ہوتا ہے نا وہ ادھا بھی وہ زندگی چ کھا لینا وہ زندہ ہی رہے. اسی بعد میں کہنے ابا جی نے کول نے آپ زندہ بندوں کی قدر کریں. تو میری آپ سے گزارش ہے ہر وہ بندہ جو کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے, خالد ریاض صاحب کی طرح, طاہر اقبال صاحب کی طرح, یقین کیجئے یہ میں بڑے جذبے سے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایکسپیرینس اس کو کرتا ہوں. ان لوگوں کو نہ کلیپنگ کی ضرورت ہے, نہ ایونٹس کی ضرورت ہے, نہ میڈیا کی ضرورت ہے, نہ مجھے بلانے کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہے, اللہ خود ہی دلوں میں اطمینان اور سکون نازل کر دیتا ہے, بلکہ یہ اللہ شکر گزار بناتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن ہمیں دلی طور پہ اپنے رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ یہ جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ایک بار سب کو کھڑے ہو کے ان کے لیے کلیپنگ کرنی چاہیے. پلیز بہت بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. تالیوں میں ویلکم بیک کیجیے گا.